بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی و نصلی علی حبیبک و آلہ کما یرضی و نحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کے نشست میں ہم انشاءاللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک بیان کریں گے، اور ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد جو آپ کے حالات زندگی مبارک انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سن 5 ہجرت کے واقعات میں اس سال غزوہ دومۃ الجندل ہوا، اور یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ یہ دمشق کے قریب ایک جگہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا وہاں کچھ کفار جمع ہوئے ہیں، مدینہ پر چڑھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے، اور وہ خبر سن کر متفرق ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز وہاں آپ نے قیام فرمایا، اور پھر مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے۔ تو اسی سال پھر شعبان میں غزوہ مریسی ہوا ہے۔ مریسی، اس غزوہ کو غزوہ بنی مستلق بھی کہتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ بنی مستلق لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کو لے کر روانہ ہوئے، اور وہ لوگ مقابل نہیں ہوئے۔ ان کے اموال اور ذریت مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ مال غنیمت میں بہت سارے مال بھی آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذریت اولاد بھی۔ تو اسی مال غنیمت میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسیروں میں، قیدیوں میں قید ہو کر آئیں۔ اور جس وقت مال غنیمت تقسیم ہوا، جیسے تقسیم ہوتا تھا، تو یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ان کی حصہ میں آئیں۔ انہوں نے ان کو مکاتب بنا دیا۔ مکاتب وہ غلام کہلایا جاتا ہے تاریخ اسلامی میں کہ اگر بدل کتابت یعنی پیسے ادا کر کے وہ اپنی آزادی حاصل کر سکتا ہے، یا کوئی بھی پیسے اس کی طرف سے ادا کر کے اس کو لے سکتا ہے، خرید سکتا ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کتابت ادا کر کے ان سے نکاح فرما لے، حضرت اماں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنے صحابی رسول سے، حالانکہ صحابہ کرام تو اپنے جان مال اور وطن سب کچھ آپ کے حکم مبارک پر قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے تھے، اور وہ صحابی تو پیسے لینا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادا فرمائے۔ اور اس لیے ہم کو بھی یہاں سبق مل گیا کہ ہم امتی بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ اپنے متحدوں کو ان کے حقوق ضرور دیتے رہا کریں ہم، تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدل کتابت ادا فرمائی، اور ان سے خرید کر کے حضرت اماں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آپ نے نکاح فرمایا۔ ازواج مطہرات میں شامل ہیں، ہماری ماؤں میں۔ تو اور پھر اسی غزوہ میں یعنی قصہ عفق، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تہمت لگانے کا دردناک واقعہ، وہ بھی اسی غزوہ میں ہوا تھا۔ سن بھی یہی تھا اور یہی غزوہ تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ النور کے 2 رکوع نازل فرمائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارات میں، اور اللہ پاک نے بتایا کہ یہ منافقین کے ایسے نعوذ باللہ تہمت تھی، اور میرے محبوب آپ کی عائشہ پاک دامن ہے۔ تو پھر اسی سال شوال کے مہینے میں غزوہ خندق ہوا ہے۔ سن 5 ہجرت ہے، شوال کا مہینہ ہے، غزوہ خندق، جس کا نام غزوہ احزاب بھی ہے۔ اور اس کا قصہ یوں ہے کہ جب بنی نذیر جلا وطن کیے گئے، تو حیی بن اخطب بنی نذیر میں یہ بڑا فسادی تھا، خیبر میں جا رہا تھا، چند فسادیوں کو لے کر مکہ پہنچا، قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی کے واسطے آمادہ کیا، تدبیر اور آدمیوں سے مدد دینے کا وعدہ کیا۔ مختلف قبائل مل کر یہ 10,000 کا لشکر ان کا بن گیا، ان کافروں کا، اور مدینہ کو چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر آپ نے مشورہ کیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ چونکہ فارس سے آئے تھے اور وہاں خندق کھودنے کا روایت تھا لڑائیوں میں، تو انہوں نے مدینہ طیبہ کے پاس پہاڑ صلہ کی جانب ایک خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، وہاں خندق کھود دی گئی،
اور خندق جب صحابہ کرام کھود رہے تھے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے بھی اس خندق کھودنے میں جو ہے اپنا حصہ شامل فرمایا، اور خود بھی آپ کھود رہے تھے، سبحان اللہ۔ اور جس وقت ایک پتھر کی چٹان آئی تھی تو تمام صحابہ کرام جس وقت نہیں ٹوٹ رہی تھی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے ایک ضرب لگائی، اور جب اس سے کچھ چنگاریاں نکلی، پتھر تھا چکے، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روم و فارس کو فتح ہوتا دیکھ رہا ہوں، جو کہ آپ کا فرمان مبارک امیر المومنین عمر بن خطاب رضی کے زمانہ مبارک میں وہ پورا ہوا۔ تو خیر یہ خندق کھود گئی، تو جس وقت وہ لشکر ان کا آیا نا کافروں کا، تو خندق دیکھ کر بڑا حیران ہوا، چونکہ عرب نے تو یہ صورت کبھی دیکھی نہیں تھی، تو متصل خندق کے جو ہے خیمہ زن ہو گئے وہ، اور تیر و سنگ جو ہے ادھر سے آنے لگے، ادھر سے بھی ہمارے صحابہ کرام کی طرف سے بھی جواب دیا جاتا رہا۔ تو حیی بن اخطب یہ بنی قریظہ کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب میں تفرقہ ڈالنے کے لیے مشورہ کیا آپ نے کہ ان کے گروہوں میں نا تفرقہ ڈالا جائے۔ تو ایک شخص سے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ قبیلہ غطفان سے تھے، یہ تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے، اور ابھی ان کی اسلام کی خبر کافروں کو نہیں تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں ایک تدبیر جو ہے ان کے میں اختلاف ڈالنے کی قریش اور بنی قریظہ میں کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے اسلام کی خبر ان کو نہیں ہے، تو میرا اعتبار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت عطا فرمائی، الحرب خدعۃ قطعۃ، کہ جنگ میں اس طرح کی جائز ہوتا ہے کہ خلاف واقعہ بات کر کے جو ہے دشمنوں میں تفرقہ ڈالے، اس کی اجازت ہے بالکل۔ تو بنی قریظہ میں گئے نعیم بن مسعود اور کہا کہ تم نے جو قریش اور غطفان سے موافقت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کی، یہ بیجا کیا تم نے۔ اگر یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیے ہوئے بغیر یہ پھر گئے، واپس چلے گئے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر فوج کشی کریں گے، اور تم کو تنہا ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے۔ یہود نے کہا کہ اب اس کی کیا تدبیر ہے؟ نعیم کہنے لگے کہ تم ان لوگوں کو کہلا بھیجو کہ چند سردار یا اولاد سرداروں کی تم بطور رہن ہمارے پاس رکھو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا قصد کریں گے تو ان سرداروں کی حفاظت کی ضرورت سے یہ لوگ تمہاری مدد کو ضرور آئیں گے، اور اگر وہ لوگ اس کو منظور کر لیں تو سمجھ لو کہ دل سے ان کو تمہارا خیال ہے، اگر نہ مانے تو وہ دل سے تمہارے دوست نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی پیغام دیتے ہیں۔ پھر نعیم وہاں سے ہٹے اور یہاں قریش کے پاس آ گئے، اور اپنا خیر خواہ ہونا ظاہر کر کے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ قریظہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درپردہ مل گئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہلا بھیجا کہ ہمارا دل تب صاف ہوگا جب تم قریش میں سے کچھ آیان ہمارے ہاتھ گرفتار کرا دو۔ گرفتار کا یہاں کہا، انہوں نے جو ہے اس کا وعدہ ہی کر لیا ہے، اگر وہ تم سے آدمی طلب کریں تو تم نہ بھیجیے گا۔ یعنی ادھر کہا کہ تم ان سے آدمی طلب کرو، اور ادھر کہا کہ اگر طلب کریں تو وہ گرفتار کرنا چاہیں گے، تم نے کبھی بھی ان کو نہیں دینا۔ وہاں سے اٹھ کر جو ہے غطفان کے لوگوں سے بھی اسی طرح کہہ دیا۔ قریظہ کی طرف سے یہاں وہی پیغام آیا تو قریش نے انکار کر دیا۔ جب بنی قریظہ کی طرف سے پیغام آیا نا کہ اپنی اولاد یا سرداران اولاد ہمارے پاس رکھو، انہوں نے سمجھا شاید گرفتار کرنا چاہتے، انہوں نے انکار کر دیا قریش نے۔ پورے طور پر ہر ایک کو دوسرے سے بدگمانی ہو کر باہم اچھا خاصا بگاڑ ہو گیا۔ جب احزاب کو زیادہ دن گزر گئے، ادھر بنی قریظہ کی ناموافقت سے ان کے دل افسردہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک تیز و تند سخت ترین ہوا بھیجی، جس سے ان کافروں کے خیمے اکھڑ گئے، گھوڑے بھاگنے لگے۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا، اس نے کہا اب ٹھہرنا اچھا نہیں ہے، ٹھہرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ اسی رات لشکر کفار جو ہے وہ چلا گیا۔ سورۃ الاحزاب 22ویں سپارے میں اسی غزوہ یعنی غزوہ خندق، غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔